لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی تشدد نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ غی اور رشد خود ہی واضح ہیں۔ گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ خود ہی روشن ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو سرکش کا انکار کرے، جو باغی کا انکار کرے، جو ظالم کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط رشتہ بنا لیا، اس نے ایک پکی سند تحریر کر کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ لَإِنْ فَصَامَ لَهَا، اور یہ رشتہ قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں، یہ سند قیامت تک باطل ہونے والی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آج میں صرف ایک لفظ اس میں تبینا، اس کے اوپر بنیاد رکھ رہا ہوں پوری تقریر کی 40-50۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہ نہیں، دین کی بنیاد زبردستی نہیں۔ جہاں پر زبردستی آئے گی، جہاں پر جبر آئے گا، جہاں پر کچھ بھی مسلط کیا جائے گا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کی تفہیم میں اصولی، اساسی، بنیادی آیت ہے، یہ اصول کی آیتوں میں سے ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کا دین ہے کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ، کسی قسم کے جبر کی گنجائش ہی نہیں۔ قد تبینا نے دکھایا ہے، اب کیا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے قد تبینا، خود ہی دکھا گیا ہے، خود ہی روشن ہو گیا ہے۔ اٹس بیوٹیفل، اٹس جسٹ انبلیویبل کہ ایک تیل لگا کر اللہ نے پورا کانٹیکسٹ چینج کر دیا آیت کا۔ حالانکہ اگر آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو ہمارا ہادی خدا ہی ہے، اور ہر مسلمان 5 دفعہ باوضو ہو کر مصلی پر آ کر کئی دفعہ اللہ سے استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ کی اس آیت کو، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوگی، فقہ کا مسئلہ ہے، اور آپ ہر دفعہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راستے پر ہدایت کر۔ اب آپ نے درخواست کی ہے اللہ کو، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہم سے مت مانگو ہدایت، کچھ لوگ ہیں جن پر ہم نے نعمت کی ہے۔ صراط الذین، یہ ہدایت کا راستہ ان کا راستہ ہے۔ ابھی کیا عجیب آپ دیکھیں گے، حالانکہ پروردگار کے اسی اگر موضوع کے برعکس آپ دیکھیں تو اللہ نے کئی جگہ اپنی ہدایت کا ذکر کیا ہے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا ساری کی ساری ہماری ہے، ہدایت کی ذمہ داری ساری کی ساری ہماری ہے، پروردگار فرما رہا ہے۔ سورہ انسان کے شروع میں چلے جائیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ فکر آیت ہے کہ گزرا ہے انسان پر ایک ایسا زمانہ جب وہ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا، جب وہ کچھ بھی نہ تھا لیکن زمانہ اس پر گزر رہا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اب اسکپ اٹ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے 2 مخلوط، آب مخلوط سے انسان کو پیدا کیا، نبتلی، تاکہ اس کا امتحان لیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو سماعت دی اور اس کو بصارت دی، انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے ہدایت کی اس کے راستوں کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے شکر کر کے ہدایت یافتہ ہو جائے اور کفر کر کے گمراہی کو اختیار کر لے، تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جو ڈیزائن ہے، سٹرکچر ہے ہدایت کا قرآن میں، وہ یہ ہے کہ مانگنی ہدایت آپ نے اللہ سے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اللہ خود نہیں آئے گا ہدایت دینے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، مصطفیٰ تجھے بھیج رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی ظلم نہیں، کوئی تشدد نہیں۔ کیوں گنجائش نہیں ہے ظلم کی؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ
خود ہی راستے گمراہی کے اور ہدایت کے روشن ہو چکے ہیں. کبھی کبھی ہم روشن کرتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ لوگ بھیجتے ہیں جو اپنی زندگیاں اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کی زندگیاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں, صرف نبی کی اگر زندگی کو دیکھ لو, if you carefully study it, یہی صراط مستقیم ہے, یہی اسوۃ حسنہ ہے. تو اب یہ یہاں پہ ہسٹورین بیٹھے ہیں میرے ساتھ, آپ اگر اپنی شاہراہوں کی تعمیر دیکھیں گے یا سڑکوں کی جو آپ کے ٹرانسپورٹیشن ویز سارے بنے ہیں, وہ کیسے بنے؟ جب ابتدا ہوئی دنیا کی تو صنعت و حرفت جب نہیں تھی اتنی زیادہ, تو ہر طرف سبزہ ہوتا تھا, نیچرل گروتھ تھی. تو کچھ سیانے لوگ جو تھے ان میں سے, وہ جیوگرافی کو جو تھوڑا بہت جانتے تھے, وہ ایک صراط مستقیم, ایک سیدھا چھوٹا شارٹیسٹ وے ایک ڈسکور کرتے تھے اور اس پر چلتے تھے, اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو جہاں جہاں سے وہ چلتے تھے وہاں پر گھاس مر جاتا تھا اور ایک نشان ابھر آتا تھا. اسی کو شریعت کہتے ہیں عربی میں. شریعت وہ راستہ ہے جو لوگوں کے چلنے سے بنتا ہے, جو اتارا نہیں جاتا بلکہ لوگ اتارے جاتے ہیں جو چل چل کے نشاندہی کر دیتے ہیں راستوں کی. تو یہ اللہ فرما رہا ہے. فلسفہ علم و عمل پڑھتے ہیں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ عمل کس چیز پر کرتے ہیں؟ جس پر آپ کی نیت ہو. آپ کی نیت کس چیز پر قائم ہوتی ہے؟ جس چیز پر آپ کا نظریہ ہو, تو آپ کا عقیدہ ہو. نظریہ کیسے بنتا ہے؟ یہ فلسافیکل کوسچنز ہے, ریگریس رن کر رہا ہوں. نظریہ کیسے بنتا ہے؟ ایک مفروضہ, اٹس اے سائنٹیفک پروسیس, ہائپوتھسس اور اس کے بعد ایویڈنس. آپ ہائپوتھیکیٹ کرتے ہو کسی سچویشن کو, اور جب ایویڈنس آپ کو نص قطعی مل جاتی ہے یا دلیل ساد مل جاتی ہے, پکی دلیل مل جاتی ہے, تو وہ ایک سائنٹیفک لا بن جاتا ہے, اور پھر آپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہو. دس از اے سائنٹیفک پروسیس, دیر از نتھنگ اسپرچول اباؤٹ اٹ. پہلے ایک دعویٰ, ایک مفروضہ, ایک ہائپوتھسس, اس کے بعد اس کا ایویڈنس, اور جب ایویڈنس مل جائے گا تو اب وہ ایک نظریہ بن گیا, ایک لا بن گیا. لیکن لا کو ایکچولائز کرنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جب آپ عمل کرتے ہو تو عمل اگر اس کا کوئی ثمرہ نہ ہو, اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو, اگر اس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو, تو وہ عمل کنٹینیو نہیں ہو سکتا. تو یہ 4 چیزیں ہیں انسانی فکر میں. جب آپ پڑھیں گے سوکریٹیز سے لے کر برٹن رسل تک, تو آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے دعویٰ ہوتا ہے, پھر دعوے کی دلیل ہوتی ہے, پھر دعویٰ اور دلیل جب ملتے ہیں نظریہ بنتا ہے, پھر نظریے پر عمل ہوتا ہے, اور پھر عمل کے بعد اگر نتیجہ ٹھیک ہو تو کنٹینیوٹی آف ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. This is how it has been. یہ ایوولوشن آف انٹلیکچوئل تھاٹ ہے پچھلے 2000 سال کا. قرآن کی ایک آیت نے چاروں بیان کر دی ہیں. جسٹ امیجن the power of this book. لا اکراہ فی الدین دعویٰ کی ہے. دین میں کوئی جبر نہیں. اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. کیونکہ راستے خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں. تمہیں فطرت ایسی دی گئی ہے کہ یہ فطرت انسان کی, یہ خود حق شناس ہے, یہ باطل شناس ہے. وَنَفْسٍ بَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرماتا ہے ہر نفس ملہم شدہ ہے. ہر نفس میں ہم نے اچھائی کو اور برائی کو پہچاننے کا فطرتاً ودیت کر دیا ہے علم. سب سے پہلے کیوں ہے قد تبینہ, کیوں خود بخود روشن ہے؟ آپ کی فطرت خود بتاتی ہے یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. اس کے بعد جو کائنات آپ کے ارد گرد ہے, پوری کائنات کو ایک مدرسہ بنایا گیا ہے. ایک ایک ذرہ کائنات کا اپنے اندر علم کے دفاتر لے کر پھر رہا ہے. برگے درختانے سبز در نظر ہوشیار کہ ہر ورکش دفتریست معرفت کردگار. ایک ایک پتا جو ہے اپنے اندر جہان علم لیا ہوا ہے. اگر آپ یہ سائنٹسٹ کو دیکھیں تو یہ سہران نوردی کیوں کرتے ہیں, یہ بےتابانہ کیوں فضاؤں میں خلاؤں میں پھرتے ہیں؟ دے انڈرسٹینڈ کہ ہر ذرہ اپنے اندر پوری کائنات کا علم لے کر, وہ چاند پر چلے گئے 70s میں, ان کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا تو دے براٹ بیک راکس. اور کیوں لے کے آئے وہ راکس؟ کہ جب آ کے یہاں پر ان کو توڑا گیا تو ان سے کئی جہان علم نکلے. چاند کی ایوولوشن, چاند کی کریشن, اس کے اوپر کئی چیزیں سامنے آ گئیں. تو ایک اگر بے درک, بے احساس, بے شعور چٹان, اگر اس کو بھی اگر آپ نے پکڑ لیا اور اس کو بھی, اس پر بھی تحقیق کی, تو اتنا علم دیا, تو اگر ایک با احساس انسان
ایک باشعور انسان، ایک صاحب عرفان اگر اس کا دامن پکڑیں گے تو کون کون سے جہان علم آپ پر کھلیں گے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، ایسے لوگوں کو پکڑ لو جو خود راستے بنانے والے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ ایک پہلے دعویٰ ہے، اس کی دلیل دی، کیوں نہیں ہے جبر؟ کیونکہ تمہاری فطرت خود اقرار کر رہی ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. اور اب عمل کیا کرنا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، نظریہ اگر لا الہ الا اللہ کا قائم کر لیا کافی نہیں ہے. کیا ہے پہلی ریکوائرمنٹ قرآن کی؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو ظالم ہے جو جابر ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کا انکار کرو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کا ایمان اللہ نے واو عاطفہ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رکھا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ پہلے آیا ہے کہ جو باطل ہے تمہارے معاشرے میں اس کا انکار پہلے ہے، وہی ثابت کرے گا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ کہ کون ہے جس نے اللہ پر ایمان حقیقتاً لایا ہے. These are very subtle relations جو قرآن اس میں، یہ پوری میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پوری ایک فکری آپ کا ارتقاء جو ہے آپ کی انٹلیکچوئل ایوولوشن کو ایک آیت لے رہی ہے. دعویٰ، دلیل، عمل. اور اب عمل پر کنٹینیوٹی کیا ہوگی اگر نتیجہ آئے گا. نتیجہ کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جس نے یہ عمل کر لیا، کفر، طاغوت کا کفر کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، تو وہ ایک ایسی مضبوط سند اس نے پکڑ لی. استمسک عربی میں ہے، تمسک سے ہے، ہاتھ میں پکڑ لینا. ایک سند اس نے ہاتھ میں پکڑ لی، اللہ سے لکھوائی ہوئی. ایک دامن اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا. مختلف اس کے آپ مطالب، اعتباری زبان ہے عربی. اس نے ایک رشتہ قائم کر لیا لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. جب تک یہ آیت موجود ہے قرآن میں، وسیلے کا انکار کوئی شریف انسان نہیں کر سکتا. جب تک یہ دو جزء اس جملے کے موجود ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، وہ اہل بیت کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. ان دو جزووں نے اہل بیت اطہار کو ایمان کا حصہ بنا دیا ہے. کیسے؟ بڑا ہی لطیف. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، اس نے پکڑ لیا ہاتھ میں ایک سند کو، بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، جو کبھی بھی باطل نہیں ہو سکتی. آیت سمجھ لی؟ اب خطبہ حجۃ الوداع پر آ جائیں. حضور قصبہ اونٹی پر سوار ہے اور سب کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، صرف سامنے والوں کو نہیں، یا ایھا الناس، دنیا کے تمام لوگوں. انی ترکت فیکم الثقلین، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، میری اولاد. ما ان تمسکتم بہما فقد استمسک، نے پکڑ لیا. اور فرما رہے ہیں حضور ما ان تمسکتم بہما، جس نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. لا انفصام لہا، کبھی اس کا رشتہ باطل نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں گمراہ نہیں ہوں گے؟ لن یتفرقا حتی یرد الی الحوض، کیونکہ جب تک میری اولاد اور قرآن حوض کوثر تک مجھ تک نہیں آتے آپس میں جدا نہیں ہوں گے. لا انفصام کی کیا حضور نے تفسیر کی ہے؟ کیوں ہے گارنٹی؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. دیکھیں گارنٹی خاتمہ بالخیر کی صرف دو ہستیاں دے سکتی ہیں کائنات میں، یا اللہ یا اللہ کا رسول. اس کے علاوہ باقی تمام اولیاء، تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہا کے فتوے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے قرآن میں کہ اگر تم نے پکڑ لیا اس رشتے کو تو قیامت تک یہ رشتہ باطل نہیں ہوگا. اور رسول آخری خطبے میں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر میری اولاد کو پکڑ لیا تو کیونکہ میری اولاد نے کبھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب یہاں پر اٹس اے ویری سٹل ڈیبیٹ کہ وہ اولاد قابل اتباع ہے جو قرآن کو نہ چھوڑے. It's not that simple. کیوں شاہ جی؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تمہارے دعوے سن بھی رہا ہے اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر بھی ہے. اب
یہ پوری اگر اس آیت کو آپ لیں تو اس کا ایک ہنج ہے، ہر آیت ایک ہنج کے اوپر ٹنگی ہوئی ہے، وہی اس کی بنیاد ہے. اس کی اساس کیا ہے؟ لا اکراہ، فریڈم. ہمارا آج کا موضوع لا اکراہ، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں. اٹس فریڈم. واٹ از فریڈم؟ Philosophically, if you look at freedom, you need two questions to be answered. Two questions have to be answered, otherwise you will never understand what freedom is. Freedom for what? And freedom from what? کس چیز سے آزادی اور کس چیز کے لیے آزادی؟ If you cannot answer these two questions, you have no right to even talk about freedom. Philosophical debate ہے. دو ڈیبیٹس ہم نے کھولنی، ایک فلوسافیکل اور ایک سوشیولوجیکل. آسان کام ہے. کس چیز سے ہمیں آزادی چاہیے؟ انسان کی ترقی میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے اس کو ہٹانے کا نام ہے آزادی، جس کو عربی میں حریت کہتے ہیں، انگریزی میں فریڈم کہتے ہیں. اور دو فریڈم کی دو سوشیولوجیکلی فریڈم کی دو قسمیں ہیں، ایک انڈیویجولسٹ فریڈم اور ایک سوشل فریڈم، سماجی آزادی اور انفرادی آزادی. میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں، معاشرے میں ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں ترقی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے روک لے. اگر وہ روکے گا تو میں آزاد نہیں ہوں. پھر یہ آسان ہے، یہ آبسٹیکل ریموو کرنا بہت آسان ہے کہ کوئی اور میری ترقی کی راہ میں آ رہا ہے اور اس کو ہٹا دیا جائے. لیکن اگر میں خود ہی اپنی ترقی کی راہ میں آ جاؤں، that is tough to explain. دوسروں کو ہٹانا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو ہٹانا کہ میں خود روحانی طور پر ترقی کر سکوں، اخلاقی طور پر ترقی کر سکوں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں. اس لیے قرآن میں جو حضور کے منصب بیان کیے گئے، یہ دونوں قرآن نے سوشل فریڈم اور انڈیویجول فریڈم دونوں پر بات کی ہے. حضور کو بھیجا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. کیوں بھیجا ہے ہم نے رسول کو؟ یزکیہم، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کر دے، اپنے نفسوں سے آزاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور دوسرا سوشل فریڈم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور کیا خوبصورت آیت ہے، الذین یتبعون، یہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، رسول النبی الامی، ہمارے بھیجے ہوئے، ہماری خبریں دینے والے، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے کی طرح پاک نبی. امی کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں کسی دن. اٹس ویری امپورٹنٹ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور اس امی کا نام ہم نے انجیل میں اور تورات میں بھی لکھ دیا ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے گا کہ فریڈم کو قرآن کس طرح لے رہا ہے. یامرہم بالمعروف، معروف کس کو کہتے ہیں؟ اور ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے. کہاں پہ ہے بھائی معروف؟ نیکی کو نہیں کہتے. معروف وہ اچھائیاں ہیں جن کو میری فطرت پہچانتی ہے، اور منکر وہ برائیاں ہیں جن کو میری فطرت جانتی ہے کہ برائیاں ہیں. یامرہم بالمعروف، یہ نبی زبردستی نہیں کرتا، جو فطرت کو پسند ہے اسی چیز کا حکم دیتا ہے. اور جس چیز سے فطرت انحراف کرتی ہے اسی سے انکار کرتا ہے، اسی کے خلاف جاتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. جو چیزیں پاک ہیں صرف انہی کو حلال کرتا ہے، اور جو چیزیں ناپاک ہیں صرف انہی کو حرام کرتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور کچھ بوجھ ہے جو انسانیت نے انسانوں کے سر پر ڈال دی ہے، یہ اس بوجھ کو ہٹاتا ہے تاکہ انسانیت سر اٹھا کے جیے. اور کچھ توق ہیں جو گلے میں، اور کچھ بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پہنا رکھی ہیں معاشرے نے، یہ ان بیڑیوں کو کھولتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ان توقوں کو، غلامی کے بندوں کو کھول دیتا ہے تاکہ انسانیت آزاد قدموں کے ساتھ پھرے. تو یہ فریڈم جو ہے وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن میں مجھے سوشل فریڈم اور انڈیویجول فریڈم دونوں کا حق دیا گیا ہے. آج کا ویسٹرن لیکن کیا انداز ہے علی کے نعرہ لگانے کا. آپ فرماتے ہیں لا تکن عبدا لغیرک، اللہ کے غیر کا غلام مت بنی. کیا عجیب انداز ہے. وہی فریڈم ہے، وہی تھیم ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ باب العلم کہتے کس کو ہیں؟ ویسٹ کا نعرہ ہے وی آر آل بورن فری، ہم سب آزادی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. علی کہہ رہے ہیں لا تکن عبدا لغیرک فقد خلقک لہ حرہ. اس کے غیر کا
عبد نہ بنی, اس کے غیر کا غلام نہ بنی, کیونکہ اللہ نے تجھے اپنے لیے آزاد پیدا کیے. نعرہ وہی ہے, آزاد پیدا ہوئے ہیں. ویسٹ کہتا ہے آزاد پیدا ہوئے ہو, علی کہتا ہے مت بھولنا پیدا کیے گئے ہو. قد خلقک, دس از دی اونلی ڈفرنس, سٹل ڈفرنس. اور اتنا فرق ہی کافی ہوتا ہے, پیراڈائم پوری شفٹ ہو جاتی ہے صرف اتنی سی بات سے. اب بات وہی ہو رہی ہے فریڈم کی, لیکن بات یہ ہے کہ معاشرے سے آزادی لینا بہت آسان ہے, آبسٹیکلز ریموو کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب میں خود اپنی راہ میں رکاوٹ بنوں, اور یقین مانیں جتنا ہم رکاوٹ بنتے ہیں اپنی راہ میں, یہ آزادی کی جو سٹرگل ہے انسان کی, یہ اتنا بڑا قید خانہ ہے. 1000 روپیہ کماتا ہوں تو 10,000 چاہیے, 10,000 کماتا ہوں تو لاکھ چاہیے, لاکھ کماتا ہوں تو کروڑ چاہیے, کروڑ کماتا ہوں تو انفلوئنس چاہیے, انفلوئنس ہے تو وزارت چاہیے, وزارت ہے تو وزارت عظمیٰ چاہیے, اور اگر وہ بھی ہے تو ڈر ہے کہ کوئی لینا. بنیادی طور پر آپ اپنی فریڈم کے لیے, and this is exactly what we have done in materialism. مجھے کوئی اختلاف نہیں کسی فلسفے سے, I'm totally a non-critical person. لیکن ہمارا ایک جو سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس آزادی کی سٹرگل میں ہم نے اپنے آپ کو اس قید خانے میں دھکیل دیا ہے. We have gone so selfish. میں اتنی آ گئی ہے کہ میں, ایک دیہات سے میرا تعلق ہے, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت پیار کے ساتھ اپنے جو کیٹلز انہوں نے ریز کر رہے ہوتے ہیں ان کی صبح صبح مالش کرتے ہیں, ان کو نہلاتے دھلاتے ہیں اور ان کو پٹھے ڈالتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, صرف کس لیے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو قربانی کے کام آئے گا, اور جتنے پٹھے ڈالوں گا اتنا دودھ دے گا. اینڈ ایگزیکٹلی دس از واٹ وی ہیو ڈن ان ہیومن ریلیشنز, چاہے وہ میاں بیوی کے تعلقات ہوں, چاہے وہ بہن بھائی کے تعلقات ہوں, they are all based on what am I going to get out of it. So the entire struggle is کہ جو ملنا ہے مجھے ملے, اور یہ جو مجھے ملنے کا ایک طلب ہے نا, یہی کربلا برپا کرتی. You have to understand. بیک اینڈ پہ کربلا کے, جس کو ہم یزیدی سوچ کہتے ہیں, with a singular consciousness. Today we are going to talk about a dual consciousness and a singular consciousness. They sound very sweet, singular consciousness, but it's very dangerous. یہ جو میں کی جستجو ہے نا, میں کو assert کرنے کی, میں کو دوسروں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کائنات میں اگر آپ تاریخ انسانی دیکھیں تو صرف وہ لوگ جو خود انفرادی طور پر غلام تھے, انہوں نے کوشش کی سب کو غلام کرنے کی. ورنہ جب رسول عربی جیسا کوئی آتا ہے تو وہ بلال کو بھی آزاد کر رہا ہے, انس کو بھی آزاد کر رہا ہے, جو بھی ہے آزاد کرنے کے لیے آتا ہے, قید کرنے کے لیے نہیں آتا. کیونکہ بات ہے انفرادی آزادی کی. اگر میں آزاد ہوں تو I want everybody to be free, اور اگر میں اپنے نفس کا تابع ہوں تو میں اپنے اس نفس کا تابع ہر ایک کو کرنا چاہوں گا. بیکاز ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ایک قطرہ تمام کائنات کے تمام خون بہہ جانے سے زیادہ دردمندی اور زیادہ اشکوں کا. سو دس از فریڈم, اور یہ وہ فریڈم ہے. اور تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنیکٹیویٹی سمجھ آئی ہوگی کہ حسین نے جو انکار کیا ہے اس ظلم کا, اس تشدد کا, اس استبداد کا, وہ قرآن کا تفہیم دین کے لیے جو ایک کلیدی آیت ہے اس کا تقاضا ہے. جب تک آپ طاغوت کا, سرکشی کا, اور آج لوگ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر اتنا بات کر رہے ہو, کربلا ماں سوائے فریڈم آف ایکسپریشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از سو ڈیموکریٹک ان اٹس اسپرٹ کہ اگر حسین نہیں سمجھتا کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حکومت دی جائے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ویج اینی وار اگینسٹ ہم, بٹ ہی ریزروز دا رائٹ ناٹ ٹو ووٹ. یہ اپنا سنت حسینی ہے, اس نے اپنا سر کٹوا دی ہے آپ کو یہی فریڈم سمجھانے کی کہ تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. اور اگر اس حد تک آ جائے قوم کہ تمہارے ووٹ نہ دینے پر بھی تمہیں قتل کرنا چاہے, قتل ہو جانا طاغوت کے انکار سے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.